بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین میں حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تو اس کے بعد سے فلسطینی آگ کے ایک دریا سے گزر رہے ہیں۔ اسرائیل نے ان کی بستیوں پر، ان کی آبادیوں پر، ان کے بازاروں اور ان کے گلیوں اور شاہراہوں پر آگ اور لوہے کی برسات کر رکھی ہے، اور فلسطینیوں کے معصوم لاشیں اٹھائے جا رہے ہیں۔ گھر گھر ماتم ہے، گھر گھر سے لاشیں اٹھ رہے ہیں اور اجتماعی قبروں میں اتار دیے جاتے ہیں۔ اب ایک بحث یہ چل پڑی ہے کہ کیا حماس کو طاقت کے اس تناسب کے ساتھ کہ جب اسرائیل ایک ابھرتی ہوئی ایک بہت بڑی طاقت ہے خطے کی، عرب دنیا کی، اور حقیقت میں پوری عرب دنیا کی جو چوکیداری اور ٹھیکیداری کا جو کام ہے وہ اسرائیل کو ہی سونپا گیا ہے، اور وہی لیڈرشپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس پر فائز ہے، تو ایسے میں ایک چھوٹی سی ملیشیا جو ایک تنگ پٹی کے اندر محصور ہے، اور پھر اس کا محاصرہ بھی کیا گیا ہے گرد و پیش سے، اس کے ساتھ جن ممالک کی سرحدیں لگتی ہیں ان کو بھی مجبور کیا گیا ہے کہ وہ سخت گیری سے کام لیں اور آمد و رفت کو اور تجارت کو کنٹرول کریں اور اس پر نظر رکھیں۔ تو اس تناسب کے ساتھ، یعنی جمع تفریق اگر دنیاوی انداز سے کی جائے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بیل مجھے مار والی ایک کیفیت پیدا کی حماس نے، جس کے نتیجے میں پھر بیل ان پہ چڑھ دوڑا ہے، اور طاقت کا تناسب جو ہے وہ بالکل اس ماحول اور اس لڑائی کا ساتھ نہیں دے رہا۔ لیکن فلسطینی ایک مخصوص کیفیت سے گزر رہے ہیں، اور آج سے نہیں 75 برس سے وہ ایک مخصوص صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں، اور اس مخصوص صورتحال میں ان کے لیے سپیس کبھی بنی ہی نہیں، کبھی بڑی ہی نہیں، بلکہ ہمیشہ سے تنگ ہوتی چلی گئی۔ اور اس معاشرے میں، اس ماحول میں ان کے لیے عزت، انا، وقار اور خود مختاری ایک بہت ہی کوئی مافوق الفطرت قسم کی چیز ہو کر رہ گئی ہے کہ جس تک پہنچا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ ذلت اور تمسکنت کا ہم ہر لمحہ انہیں اسرائیل جو ہے وہ احساس دلاتا رہا ہے۔ سو ایسے میں اس ماحول میں مسلسل رہتے ہوئے فلسطینیوں کا جو فلسفہ زیست ہے، زندہ رہنے کا جو فلسفہ ہے، وہ پوری دنیا سے بدل گیا ہے، وہ پوری دنیا سے الگ تھلگ ہو کر رہ گیا ہے، وہ متضاد ہو کر رہ گیا ہے دنیا کے لیے۔ اور اس ذہن کو بنانے میں فلسطینیوں کی نسلیں چلی گئی ہیں، فلسطینیوں کے بہت سے قیمتی لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں۔ اس فلسفہ زیست کو ازبر کرانے میں، فلسطینیوں کو ان کے حلق سے اتارنے میں، ان کا نظریہ بنانے میں، اس میں ایک دور تھا کہ جب فلسطین کی جو تحریک ہے اس پر ایک سیکولر چھاپ تھی، اس کا مذہبی رنگ نہیں تھا۔ PLO تھی، وہ ان کی ایک امبریلا آرگنائزیشن تھی، الفتح یاسر عرفات کی تھی، یا پاپولر فرنٹ کے نام سے جو تنظیمیں اس وقت کام کر رہی تھیں، تو اس میں وہ ایک حکمت عملی کے تحت اپنی تحریک کو کسی مذہبی چھاپ سے ہٹا کر چلا رہے تھے، کیونکہ اس وقت اسرائیل میں کے خلاف جو سرگرم فلسطینی تھے ان میں عیسائی بھی تھے، ان میں اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی شامل تھے۔ اسرائیل کے خلاف اس مزاحمت میں جن لوگوں نے اسرائیل کے بارے میں حقیقت دنیا کو بتائی اور فلسطین کے اندر فلسطین کی جنریشنز کو نظریہ زیست، زندگی کا ایک اپنا فلسفہ دکھایا اور سمجھایا، ان میں ایک پاپولر فرنٹ کے لیڈر غسان کنفانی تھے، جو کئی کتابوں کے مصنف تھے، بیسٹ سیلر کتابوں کے مصنف تھے، اور ایک دانشور تھے، ایک ادیب تھے۔ وہ اپنے قلم کے ذریعے فلسطینیوں کی ذہن سازی کرتے تھے، اور اس مزاحمت کو 70s سے پہلے ایک نیا رنگ و آہنگ ان کی تحریروں نے دیا۔ ان کے بارے میں جب وہ ان کو قتل کیا موساد نے،
تو دا ڈیلی اسٹار نے ان کے بارے میں لکھا تھا کہ کنفانی ایک ایسا کمانڈو تھا جو پوری زندگی جس نے ایک گولی بھی نہیں چلائی، اس کے ہتھیار صرف بال پوائنٹ اور اخباری صفحے تھے۔ لیکن یہ شخص اتنا اہم تھا کہ صرف 36 سال کی عمر میں موساد کے ہاتھوں بیروت ایئرپورٹ پر بم کے دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ اور اس کنفانی نے ایک جو انٹرویو دیا ایک رپورٹر کو اس دور میں، یعنی 1971 میں اسے موساد نے قتل کیا، لیکن جو انٹرویو دیا وہ بہت کمال کی چیز ہے۔ اس میں وہ ساری اس کا فلسفہ اور فلسفہ زیست جھلکتا ہے جو آج فلسطینی اپنائے ہوئے ہیں۔ رپورٹر جو غالباً کوئی اسرائیل نواز ہی تھا، تو وہ اس سے پوچھتا ہے کنفانی سے کہ آپ اسرائیلی حکمرانوں سے امن کی بات چیت کیوں نہیں کرتے؟ تو کنفانی جواب دیتے ہیں، آپ کے کہنے کا مطلب ہے ہم سرنڈر کریں؟ اسرائیلی حکمرانوں سے بات چیت کرنا ایسے ہی ہے جیسے تلوار گردن سے مذاکرات کرتی ہے۔ اور آزادی کے متوالے غاصبوں سے اس حیثیت میں کبھی بات نہیں کرتے۔ رپورٹر پھر سوال کرتا ہے، آپ کسی بھی طرح بات چیت کریں اور تاکہ جو مسائل ہیں وہ حل ہوں، تاکہ آپ بھی زندہ رہ سکیں، زندگی بہت قیمتی ہے۔ تو کنفانی کا جواب بہت بے مثال ہے اور بہت لاجواب قسم کا جواب ہے۔ ایسی زندگی کس کام کی جس میں آپ کو آپ کی سرزمین سے نکال کر بے دخل کر کے کیمپوں میں پھینک دیا جائے، 20 سال تک بلا وجہ آپ کو قتل کیا جاتا رہے، غربت اور بھوک اور محرومی ایسی ہو کہ آپ خود کو فلسطینی نہ کہلوا سکیں۔ ایسی زندگی کا کیا کرنا ہے؟ ایسی زندگی، ایسا جینا آپ کے لیے قابل قبول تو ہو سکتا ہے، لیکن ہم آزادی، عزت نفس، اپنی پہچان اور بنیادی انسانی حقوق کے بغیر زندہ رہنے سے لڑ کر مرنا بہتر سمجھتے تھے۔ ان خیالات کے حامل ادیب، فلسفی، شاعر کو پھر موساد نے قتل کیا کہ یہ فلسطینیوں کو حقیقی نظریہ زندگی اور نظریہ زیست بتا رہا ہے کہ عزت، انا اور وقار کا مطلب اور مفہوم سمجھا رہا ہے، اور یہی اس کے مصلوب ہو جانے کی ایک وجہ تھی۔ دہائیوں بعد پھر ایک اور کردار فلسطین میں سامنے آتا ہے، عبدالعزیز رنتیسی۔ یہ حماس کے فکری رہنما شیخ احمد یاسین کے دست راست تھے۔ شیخ احمد یاسین چونکہ معذور تھے، اس لیے حقیقی طور پر حماس کا بانی اگر کسی کو کہا جائے تو وہ عبدالعزیز رنتیسی ہیں۔ یہ ایک بہادر آدمی تھے اور کولمبیا سے، یعنی بیرونی مغربی اداروں سے ہی پڑھے ہوئے تھے، اور ایک بہت بہترین اسٹریٹجسٹ تھے۔ ان سے جب ایک بار کسی نے سوال کیا، اب یہاں جو کنفانی ایک بالکل الگ سوچ، الگ اسکول آف تھاٹ اور الگ نظریے کے حامل تھے، عزیز رنتیسی بالکل ایک الگ نظریے اور ایک الگ تھاٹ کے حامل تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ فلسطین کو ایک اسلامی نظریات کے تحت ہی آزاد کیا جا سکتا ہے، اپنے حقوق اور اپنا مقام مل سکتا ہے۔ ان کی سوچ و فکر یہ، یعنی جب فلسطین کے لوگ مکمل مایوس ہو گئے حالات سے، پھر وہ ایک نئے انداز سے انہوں نے اپنی مسلمان شناخت کو ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے پھر تحریک شروع کی۔ تو عبدالعزیز رنتیسی تقریباً اس تحریک کے بانی تھے۔ جب ان سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ موت کے سے خوف زدہ ہیں، اور یہ یوٹیوب پر موجود ہے ان کا سوال، تو وہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں، موت تو کینسر سے بھی آ سکتی ہے، اور موت کا ایک وقت متعین اور معین ہے، نہ اس سے آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ میرے پاس اگر آپشن ہو کہ کینسر سے مرنے کا اور اپاچی سے مرنے کا، تو میں کینسر سے مرنے کی بجائے اپاچی سے
مرنے کو ترجیح دوں گا۔ اپاچی امریکہ کا فراہم کردہ وہ ہیلی کاپٹر تھا جو فلسطینیوں پر اس وقت آسمان سے موت برسا رہا تھا، آگ برسا رہا تھا، میزائل تاک تاک کے اور داغ داغ کے وہ فلسطینیوں کے گھروں پہ مار رہا تھا، ان کے افراد پر مار رہا تھا، اور اسی میزائل نے شیخ احمد یاسین کو اسی ہیلی کاپٹر کے ذریعے نشانہ بنایا تھا۔ تو وہ اس کا ذکر کر رہے تھے کہ میں اپاچی کے ہاتھوں جو مرنے کو پسند کروں گا بجائے اس کے کہ میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کسی جگہ مر جاؤں۔ تو یہ وہ بات تھی کہ اس کے کچھ ہی دن بعد فضا سے جب عبدالعزیز رنتیسی غزہ کی سڑکوں پر ایک اپنی گاڑی میں جا رہے تھے، کہیں ٹریول کر رہے تھے، تو فضا میں ایک اپاچی نمودار ہوا۔ تو ظاہر ہے ایک سسٹم کے تحت کوئی چپ وپ انہوں نے لگا دی ہوتی گاڑی میں، تو انہوں نے میزائل مار کر عبدالعزیز رنتیسی کے جسم کو چیتھڑوں میں بدل دیا۔ سو یہ فلسفہ عام آدمی کو، دنیا کو، اور ہمیں یہ فلسفہ سمجھ نہیں آتا زندگی اور موت کا، اور فلسطینی اس فلسفے کے تحت لڑ رہے ہیں۔ ان کے لیے موجودہ جو زندگی ہے وہ بے معنی ہے، اور اس زندگی کو معنی دینے کے لیے وہ موت کو گلے لگانا ضروری سمجھتے ہیں۔